6 ماہ کا بچہ اگر اپنے ملک سے آ رہا ہے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا. بھئی آپ کو عقل نہیں ہے کہ وہ بالغ ہی نہیں ہے تو اس پر کیا حکم ہو گیا؟ 6 مہینے کا بچہ کیا احرام باندھے گا؟ اس کو اب ماں باپ اٹھائیں گے، اب اس کی نیت بھی ساتھ کر دیں گے. حافظ عبدالحق صاحب گرفتار ہیں، اللہ مدد فرمائے، اور جتنے لوگ بھی ناحق جیلوں میں ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے. کہتے جی کہ ہم دلیل کے طور پر تورات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیوں تورات کے علاوہ دلیل قرآن میں تمہیں نہیں ملتی کہ اس کی دلیل وہاں سے تم نے پکڑنی ہے؟ تورات تو منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. پھر اس کے متعلق حضرت موسیٰ حضرت عمر نے مطالعہ کیا تو حضور ناراض ہو گئے، اور تم کیسے مطالعہ کر سکتے ہو؟ حضرت عمر نے تورات کا مطالعہ کیا. حضرت ابو بکر نے کہا ثقلت کا امک یا عمر، عمر تو میری ماں نے تمہیں اٹھایا ہے، دیکھا نہیں؟ تغیر وجہ رسول اللہ، حضور پاک کا چہرہ مبارک بدل گیا اور تم کتاب پڑھ رہے ہو. حضرت عمر نے دیکھا تو ان کو پھر محبوب کے راضی کرنے کے طریقے بھی تو آتے تھے نا. انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، اگر موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں زندہ ہوتے دنیاوی زندگی کے ساتھ تو وہ میری اتباع کرتے، میرے قرآن کو پڑھتے. تم تورات پڑھ رہے ہو؟ یہ تو بہانے ہوتے ہیں جی ہم دلیل پکڑیں گے. دلیل پکڑنے کے لیے گرنتھ بھی پڑھا کرو. ہندوؤں کے خلاف یہ دلیل دینی ہو تو پھر گرنتھ کی ضرورت ہے نا. ایسے اللہ کا قرآن جامع ما تفصیل لکل شیء، ہر چیز کے جس میں تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے وہ بیٹھ کے کرنا ناجائز ہے. اگر آدمی معذور ہے تو کیا کرے گا؟ افضل ویسے بھی ہر تقریر کھڑے ہو کے، لیکن جو معذور ہیں بیچارے وہ کیا کریں؟ یہ کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا. جنت میں مٹی پڑی ہوئی نہیں، تمہیں اللہ نے یہی عقل دیا ہے کہ جنت میں مٹی پڑی ہوئی ہے. اسی طرح تو ایک بدعتی مولوی نے لکھا نا جی کہ پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پیران پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرا رہے تھے تو نیچے کیلا پڑا تھا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا نعوذ باللہ، تو پیران پیر نے پکڑ لیا اور گرنے نہیں دیا تھا. آپ نے ہمیں آج کے بعد تم دستگیر. انہوں نے کیلا ڈھونڈ لیا تھا تو انہوں نے مٹی ڈھونڈ لی ہے جنت. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں کیا لوگوں کے دماغ میں ہے، کیوں گھڑتے رہتے ہو مسئلے؟ علم نہیں ہے، عالم سے پوچھو. یہ تو نہیں کہ خود گھڑو. الحمدللہ. یہ حدیث نگر میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا تو پیسے اکٹھے کرو ہو جائے گا. بابا غریبوں کا نہیں ہوتا، لاکھ وظیفے پڑھتے رہیں. میں کتنے عرصے سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، میرے تو نہیں ہوا. ان کو پتہ ہے کہ مولوی سے کیا ملے گا، تو کپڑے لوگوں کے دیے ہوئے پہنتا ہے. کوئی کپڑے دے آتا ہے، کوئی ہدیہ لے آتا ہے، کوئی ٹوپی دے آتا ہے. ہم پہن لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں چلو شاید ہم بڑے آدمی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو میرا بھائی پیسے اکٹھے کرو، مزدوری کرو، اچھی تنخواہ کماؤ. اچھی جگہ جب جاب ملے گی نا لوگ خود رشتہ دیں گے، پھر وہ ڈھونڈیں گے. بھوکے ننگے کو کون دے؟ جس کا نہ گھر ہو نہ در ہو، ان کی لڑکی کو لے کے کیا سڑک پہ بیٹھے گا، فٹ پاتھ پہ رہے گا؟ پیسے اکٹھے کرو، پھر سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو. یہ وظیفے بھی تب کام آتے ہیں جب اسباب پر پورا عمل کرو. ایک آدمی یہ کہے مجھے شفا ہو جائے، زمزم نہ پیے، زمزم بھی پیو اور پھر شفا بھی مانگو. میری بیوی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، شادی کے 20 سال میں کوئی شکایت نہیں. ملک سے باہر جاؤں، میری ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، لیکن رشتہ دار اس وقت شکایت ہوتی ہے میری بیوی کو اب مزاج بہت سخت ہے. تو کوئی بات نہیں، مزاج ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کسی کا سخت ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بیوی کو پلایا کرو اور دم بھی کیا کرو.
کہتے جی کہ اگر محمد اشعر، عبد الدیان، عبد الودود، یہ سب نام ٹھیک ہے، یہ لوگ جو گلیوں میں چلتے پھرتے میوزک کے بغیر گانا گاتے ہیں، گانا کیوں گاتے ہیں میوزک کے بغیر؟ پاگل ہو گئے ہیں، یا تو بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ ملنگ ہوں گے، ورنہ کیوں گانا؟ گانا گانا ہے، جو میوزک کے ساتھ ڈبل حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے طواف شروع کیا، جنازہ کھڑا ہو گیا، ایک چکر کے بعد میں نے جنازہ پڑھا، پھر وہی سے طواف انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر ایک چکر ہو تو پھر ابتدا سے دوبارہ شروع کریں۔ میری انگلی زخمی ہے، مسلسل پیپ نکلتی ہے، میں اس پر پلاسٹک لگا کر وضو کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے آپ کی۔ مرد اور عورت کا مغرب کے بعد بیان میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے یا طواف کرنا؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بیان میں دین سیکھیں گے نا، طواف تو نفلی عبادت ہے، دین سیکھنا تو فرض ہے۔ یہ لوگ جو بالوں کا ڈیزائن بنواتے ہیں بالکل ناجائز ہے، اللہ کی دی ہوئی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ بیوی اگر حق مہر معاف کر دے، پھر کو عرصے کے بعد مانگے، پھر اسے معاف نہیں کیا ہوگا نا، مانگ جو رہی ہے، دے دو، کیا حق ہے، تکلیف کیا ہے، دے دو، اچھا ہے، وہ اپنی زبان سے پھر جائے، تم تو نہ پھرو۔ حرم میں مسنون اعتکاف وہی ہے انشاءاللہ کہ 20 تاریخ کو عصر کے بعد آ کے نیت کر کے حرم میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، لیکن پھر حرم میں رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے مگر وضو کے لیے یا حمام کے لیے، حتیٰ کہ کھانا بھی کوئی لے کے تمہیں وہاں پہنچائے۔ ایک عورت کو ایک مہینے میں 2 مرتبہ حیض ہے، یہ 2 مرتبہ حیض نہیں ہوتا، ہمیشہ اصول ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن حیض اور اس کے بعد طہر، تو وہ وضو کر کے نمازیں وغیرہ سب پڑھ سکتی ہے۔ عربوں کا لباس رومال جو ہے یہ سنت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں، ان کے علاقے کے رواج کے مطابق۔ عمرہ مسجد عائشہ کا بڑا ہوگا یا جرانہ کا؟ سب بڑے ہیں، تم کرتے تو رہو۔ 7 چکر لگانے سے ایک طواف ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے میقات پہ عمرے کی نیت کی، راستے میں اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، عمرہ کرے، وسیلہ پر۔ سیاست علماء کا کام نہیں، علماء کا کام نہیں ہے، کیا جاہلوں کا کام ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔